बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई लम्हा गुलाब हो किस्त नंबर 33 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जो लिखा है निगहत अब्दुल्ला ने। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम इख्सात आपको बर वक्त मिलती रहें। इसने तौसीफ़ आलम के कमरे में झांका और वहाँ कुछ और लोगों को देखकर वापस पलटने लगी थी कि इसने पुकार लिया, राबी कम ऑन। जी, वो इसकी टेबल के करीब आ गई। बैठो, ये तुमसे मिलने आए हैं, तौसीफ़ आलम ने कहा तो वो इन दोनों हजरात को देखने लगी। जी फरमाइए, आप बैठ तो जाएं। हाँ, वो बैठ कर सवालिया नज़रों से देखने लगी तो इनके बजाय तौसीफ़ आलम इसे मुखातिब करके कहने लगे, राबिया, ये फ़ैशन शोज़ करते हैं 5 स्टार्स में और इस सिलसिले में तुम्हारे पास आए हैं। सॉरी, मैं फ़ैशन शोज़ में मॉडलिंग नहीं कर सकती। इसने एक लम्हे का तौक़ुफ़ किए बगैर फ़ौरन मना कर दिया। तो वो एक पूछने लगा, क्यों? बस मैं पसंद नहीं करती। इसने बेनियाजी से कंधे उचकाए तो इन दोनों हजरात ने एक दूसरे को देखकर आंखों ही आंखों में कुछ बातें की। फिर एक इससे बोला, आप एक बार हमारा शो अटेंड करके देखें, फिर आप मना नहीं करेंगी। अच्छा, वो हंसी। हम आपको चैलेंज नहीं कर रहे, लेकिन आप आएँ ज़रूर। इसने इशारा किया तो वो फिर लापरवाही से बोली, ओके, आऊँगी किसी दिन, हम इंतज़ार करेंगे। तौसीफ़ साहब, आप इन्हें ज़रूर साथ लाइएगा। ये कहकर वो उठ खड़े हुए। ज़रूर। तौसीफ़ आलम ने इनके साथ मुसाफ़ा किया, फिर इनके जाते ही इससे बोला, तुमने अच्छा किया। क्या मना कर दिया? मैं भी होटलों की मॉडलिंग पसंद नहीं करता। सैकड़ों लोगों के सामने जिस तरह लड़कियां अपनी नुमाइश करती हैं, वो मैं कम अज़ कम तुम्हारे लिए पसंद नहीं करता। तौसीफ़ आलम ने इसे ख़ास अहमियत देकर जाने क्या समझाना चाहा था और इसने समझने की कोशिश नहीं की, बल्कि अनजान बनकर बात बदल गई। अच्छा, वो फ़ोटो सेशन का क्या हुआ? वहाँ हाँ चलो। वो फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। मैं तो भूल ही गया। और फोटोग्राफर गालियाँ दे रहा होगा। मेरे कपड़े ठीक हैं? वो इसके साथ चलते हुए पूछने लगी। हाँ, कुछ तस्वीरें इसमें बनवा लो, फिर चेंज कर लेना। तौसीफ़ आलम ने सर तपा इसे देखा, फिर अपने स्टूडियो का दरवाज़ा खोल दिया। वाओ! वो तेज़ रोशनियों में आकर चारों तरफ घूम घूम कर देखने लगी, फिर तौसीफ़ आलम की आवाज़ पर इसकी तरफ मुतवज्जा हुई तो वो जाने किस बात पर झुंझला रहा था। क्या हुआ? इसने पूछा तो वो कैमरे की तरफ इशारा करके बोला, फोटोग्राफर पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने कहा भी था कि हम अभी आ रहे हैं। खैर, तुम इधर खड़ी हो, तुम खींचोगे? वो हंसती हुई कैमरे के सामने जा खड़ी हुई। तौसीफ़ आलम ने इसे कैमरे की आंख से देखा। तेज़ रोशनियों में इसका हुस्न घायल किए दे रहा था। वो कितनी देर इसी बहाने इसे हर जाविये से देखता रहा, फिर 2-3 तस्वीरें खींच कर इसके करीब चला आया और इसे पोज समझाने का भी बहाना था। ऐसे सीधी क्या खड़ी हो गई? ये हाथ यहाँ रखो, गर्दन थोड़ी नीचे, कमर बिल्कुल सीधी करो। वो धीरे धीरे से छू रहा था और जब कमर पर इसकी उंगलियां रेंगने लगीं तब वो परेशान हो गई, लेकिन कमाल होशियारी से अनजान बनकर पीछे हटते हुए बोली, तुम कैमरा संभालो और देखो मैं कैसे कैसे पोज बनाती हूँ। देख लो, अगर यहाँ फ्लॉप हो गई तो मैं कुछ फ्लॉप नहीं हो सकती। वो गर्दन अकड़ा कर बोली और फिर वाकई इसने तौसीफ़ आलम को हैरान कर दिया। वो कैमरे का बटन दबाते दबाते थक गया, लेकिन इसके पोज ख़त्म नहीं हुए थे। तुम तो लगता है पैदाइशी मॉडल हो। वो कैमरे से हट कर बोला, चलो बाकी आइंदा। बस। वो हंसी, फिर इसके साथ वापस इसके कमरे में आई तो पूछने लगी, मेरा ऐड टीवी पर कब चलेगा? पता नहीं। हम सिर्फ ऐड बनाते हैं, बाकी जिस फर्म का ऐड है वही जाने। इसने कहा तो वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली, मैं तो समझी थी इस हफ्ते आ जाएगा। ये भी मुमकिन है इसी हफ्ते आ जाए। बहरहाल तुम अगले ऐड की तैयारी करो, कल मैं तुम्हें ड्रेस डिज़ाइनर के पास ले जाऊंगा, ज़रा जल्दी आना। मैं अपनी क्लास अटेंड करके ही आऊँगी। इसने कहा तो वो पूछने लगा, कैसी क्लास? लो, मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया है। इससे 10 से 11 इसके बाद सीधी यहीं आ जाऊंगी। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए गाड़ी ख़रीदूँ? तौसीफ़ आलम ने इसे शौक नज़रों से देखते हुए पूछा तो महजूज हंसी हंस कर बोली, अभी नहीं, मैं सीखने के बाद पहले तुम्हारी गाड़ी पर हाथ साफ़ करूँगी, फिर अपनी ख़रीदूँगी। सीखने के बाद क्यों? तुम अभी मेरी गाड़ी पर हाथ साफ़ कर सकती हो। और हाँ, तुम्हें इंस्टीट्यूट जाने का मशवरा किसने दिया? मैं 2 दिन में सिखा देता। हाँ, मुझे ख्याल आया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं कौन सा अभी गाड़ी ख़रीद रही हूँ। खैर, वहाँ भी ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, मज़ीद ये कि लाइसेंस भी मिल जाएगा। वो बोलती हुई उठ खड़ी हुई तो अपनी रिस्ट वॉच इसके सामने करके बोला, अभी सिर्फ 3 बजे हैं। फिर ये कि तुम्हारी ड्यूटी 5 बजे ऑफ होती है, मुझे मालूम है।
और मैं अपनी सीट पर जा रही हूँ, वो कहकर हंसती हुई इसके कमरे से निकल आई। गो कि अब इसे रिसेप्शन की ज़रूरत नहीं थी। बस तौसीफ़ आलम ने भी मना किया था, लेकिन वो सारा दिन इसके सामने नहीं बैठे रहना चाहती थी, क्योंकि इसने सोच लिया था कि वो ख़ुद को सिर्फ इसका पाबंद नहीं रखेगी। जब मॉडलिंग में आ ही गई है तो फिर जहाँ से अच्छी ऑफ़र मिलेगी वहीं जाएगी। इसलिए जो ऐड कर चुकी थी, इसके लिए चाहती थी कि जल्द ही टीवी पर आ जाए ताकि इसके फ़न का चर्चा हो जाए। इसके बाद ज़ाहिर है वो अपनी डिमांड बढ़ा सकती थी। वो अब आगे और आगे का सोचने लगी थी, जहाँ इसे सब कुछ हासिल हो जाए। और ऐसे में इसके जहन में डॉक्टर अफ़ान होते थे, जिन्होंने इसे रास्ते में रोक कर कहा था, कार के होते बेकार फिर रही हो। गो कि उन्होंने तंज नहीं किया था, लेकिन वो उनकी बात को चैलेंज बना चुकी थी कि इन्हें कार ही नहीं और भी बहुत कुछ हासिल करके दिखाएगी। इसलिए इसने फ़ौरन मॉडलिंग की हामी भर ली थी, वरना इसका इरादा नहीं था। अलबत्ता जॉब करना चाहती थी और इसका ख्याल था जब तक तौसीफ़ आलम इसे मॉडलिंग के लिए मजबूर करेगा तब तक इसे कहीं और जॉब मिल जाएगी, और इसके लिए वो कोशिश भी करती रही थी। लेकिन अब डॉक्टर अफ़ान की ज़िद में इसने सारी कोशिशें तर्क करके मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। दोपहर से शाम हो गई थी, लेकिन और बेगम आफंदी का ड्राइवर अभी तक इनके इंतज़ार में हॉस्पिटल के गेट पर खड़ा था, क्योंकि फ़ायका कह गई थी कि वो मामा के आने तक यहीं रुके। फिर जैसा वो कहें, और जाहिर है वो मुलाजिम था। और फिर फ़ायका जिस हालत में अंदर गई थी, इससे वो इसके बाहर आने का सोच भी नहीं सकता था। इसलिए इसका सारा ध्यान बेगम आफंदी की तरफ था, और वो बार बार ये सोच रहा था कि अंदर छोटी बीबी अकेली हैं, बेगम साहिबा को आ जाना चाहिए। और बेगम आफंदी 7 बजे आई थी। ड्राइवर इन्हें देखते ही अटेंशन हो गया, लेकिन वैसे यकसर नज़रअंदाज करते हुए सीधी अंदर चली आईं। लेकिन वहाँ डॉक्टर नुज़हत मौजूद नहीं थी। उन्होंने सिस्टर को रोक लिया। सुनो, फ़ायका कहाँ है? क्या है बेटा बेटी? उन्होंने बेताबी से पूछा। तो सिस्टर सोचते हुए बोली, फ़ायका, आप मिसेस शहरयार की पूछ रही हैं? हाँ हाँ, वो दोपहर में डिलीवरी के लिए आई थी। क्या हुआ है? वो बहुत बेसब्री हो रही थी। नहीं मैडम, आज तो मिसेस शहरयार की डिलीवरी नहीं थी, सिस्टर ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। तो वो अचंभे से पूछने लगी, फिर कहाँ है वो? ठीक तो है ना? सॉरी मैडम, मैंने इन्हें नहीं देखा। सिस्टर की बात पर इनकी पेशानी पर बल पड़ गए। तो अब देखो और मुझे बताओ कि कैसी है वो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई इसके साथ? वो माँ बनने वाली है। माँ? मिस सिस्टर खाइफ होकर फ़ौरन आगे बढ़ गई और एक एक कमरे में देखने के बाद वापस इनके पास आकर बोली, सॉरी मैडम, मिसेस शहरयार यहाँ नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? उन्होंने तेज़ लहजे में कहा। मैं ठीक कह रही हूँ मैडम, वो आज यहाँ आई ही नहीं। आप डॉक्टर साहिबा से पूछ लें। सिस्टर ने अपनी जान छुड़ाने को डॉक्टर का कह दिया तो वो पूछने लगी, कहाँ हैं डॉक्टर नुज़हत? वो 8 बजे आएंगी, आप इंतज़ार कर लें। मैं इंतज़ार कर लूँ हूँ, इसके घर का नंबर लिख दो, मैं फ़ोन पर बात कर लूँगी। उन्होंने नखुत से सर झटक कर कहा, जैसे आपकी मर्ज़ी। सिस्टर ने एक पर्चे पर नंबर लिख कर दे दिया तो उन्होंने बाहर आते हुए सोचा, वो यहाँ आकर कहाँ गई। फिर ड्राइवर को चलने का इशारा करके अपनी गाड़ी में आ बैठी और स्पीड से ड्राइव करते हुए घर आई। तो पहले डॉक्टर नुज़हत को फ़ोन किया, इसके बाद मुलाजमा की शामत आ गई। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें फ़ायका के साथ हॉस्पिटल जाना है, फिर तुम क्यों नहीं गई? मुलाजमा किसी खुशखबरी की मुंतज़िर थी। इनके गुस्से से जाने क्या समझ कर रोने लगी तो ज़ोर से धाड़ी, बंद करो ये मक्कारी और मेरी बात का जवाब दो। जी, मैंने बीवी से कहा था पर उन्होंने मना कर दिया। मुलाजमा फ़ौरन हाथ नीचे गिराकर सहमी हुई आवाज़ में बोली। तो वो पूछने लगी, क्या कहा था इसने? जी, उन्होंने कहा था कि उन्होंने आपको फ़ोन कर दिया है, आप इनके पास हॉस्पिटल पहुंच जाएंगी। मुलाजमा ने बताया तो वो कुछ ठिठक गई, लेकिन फ़ौरन कुछ क़यास करने से गुरेज करते हुए पूछने लगी, और क्या कहा था? और तो जी कुछ नहीं कहा। अच्छा देखो, ड्राइवर आ गया है तो उसे यहाँ ले आओ। वो मुलाजमा को भेजकर खुद बैठ गई। मुलाजमा फ़ौरन ही ड्राइवर के साथ वापस आ गई तो उन्होंने बड़ा चुभता हुआ सवाल किया था, तुम फ़ायका को कहाँ ले गए थे? जी, अस्पताल। ड्राइवर इनके सवाल पर परेशान हुआ था। सच बताओ, मुझसे झूठ बोलने की सज़ा का तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, उन्होंने दांत पीस कर कहा। तो ड्राइवर इनके सामने हाथ जोड़कर बोला, मैं सच कह रहा हूँ बेगम साहिबा, मैं छोटी बीवी को अस्पताल ले गया था। वहाँ उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपका इंतज़ार करूँ और मैं आपके इंतज़ार में वहाँ से हिला भी नहीं। बेगम आफंदी ने कुछ देर इसके चेहरे पर नज़रें जमाए रखी, फिर अगर इसका यकीन किया भी तो जाहिर नहीं होने दिया और जताकर बोली, और वो वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है। ड्राइवर मज़ीद परेशान होकर गिड़गिड़ाने लगा,
میں اپنے بچوں کی قسم کھاتا ہوں بیگم صاحبہ، وہ میرے سامنے اندر گئی تھیں اور میں نے انہیں واپس باہر آتے نہیں دیکھا۔ پھر کہاں گئی وہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ پتہ نہیں جی۔ شٹ اپ، انہوں نے چیخ کر اسے خاموش کرایا۔ پھر فون کے پاس آ کر CRI پر نمبر چیک کرنے لگی۔ آنے والی کال میں فائقہ کے گھر کا نمبر تھا اور جہاں اس نے رنگ کیا تھا اس نمبر کو وہ کچھ دیر سوچتی رہیں، لیکن سمجھ نہیں پائیں کہ اسے ڈائری پر نوٹ کرنے کے بعد اس کے گھر کا نمبر ملا ڈالے۔ دوسری طرف رابعہ نے فون اٹھایا تھا۔ ہیلو، میں بیگم آفندی بات کر رہی ہوں، ذرا فائقہ کو بلاؤ۔ ان کے ذہن نے بہت تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ فائقہ؟ رابعہ غالباً حیران ہوئی تھی۔ فائقہ تو یہاں نہیں ہے، کہاں گئی ہے؟ انہوں نے بہت نارمل انداز میں پوچھا تو ادھر رابعہ جو ویسے ہی ان کے سے خار کھاتی تھی، چڑ کر بولی، مجھ سے کیا پوچھ رہی ہیں؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہاں مجھے پتہ ہے کہ دن میں 11 بجے تمہارے ہاں سے فون آیا تھا اور اس کے بعد وہ ڈرائیور کے ساتھ تمہارے ہاں گئی تھی، اور مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے اور نہ میں اسے واپس بلا رہی ہوں۔ جب تک اس کا دل چاہے وہاں رہے، مجھے صرف اس کی طبیعت پوچھنی ہے۔ انہوں نے بہت ضبط سے ایک ایک بات پر زور دے کر کہا تو رابعہ چھمبے سے میں گھر کر بولی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے میڈم، فائقہ یہاں نہیں آئی، کیسے نہیں آئی؟ ڈرائیور چھوڑ کر آیا ہے اسے۔ اب انہوں نے قدرے جھنجھلا کر ٹوکا تو ادھر وہ بھی غصے سے بولی، جھوٹ بولتا ہے آپ کا ڈرائیور، اسے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ تو پھر فائقہ یہاں کیوں نہیں آئی؟ دیکھو لڑکی، مجھے چکر دینے کی کوشش مت کرو، اپنے باپ کو بلاؤ، میں ان سے پوچھتی ہوں۔ انہوں نے تیز ہو کر تنبیہ کے ساتھ کہا، ابو ابھی آفس سے نہیں آئے اور آپ ان سے کیا پوچھیں گی؟ اپنے ڈرائیور سے پوچھیں کہ اس نے فائقہ کو کہاں چھوڑا ہے، کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ وہ اس دروازے پر اتر کر کہیں اور چلی جائے۔ آس پاس کوئی رشتہ دار نہیں ہے جہاں وہ دوپہر سے اب تک بیٹھی رہے۔ رابعہ کا اندازہ بتا رہا تھا کہ وہ خود پر بہت ضبط کر رہی ہے اور وہ کہہ بھی ٹھیک رہی تھی، لیکن بیگم آفندی کیونکہ چھوٹتے ہی یقین سے اس کا وہاں جانا جتا چکی تھی، اس لیے ابھی نے اپنی بات پر قائم رہنا تھا۔ دوسری صورت میں وہ مشکوک ٹھہرتی، اس لیے فوراً لہجہ بدل گئی، کچھ نرم پڑ کر تشویش سے بولی، پھر کہاں چلی گئی؟ میں ڈرائیور سے معلوم کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے فون بند کر دیا اور کچھ دیر اسی رخ پر سوچتی رہیں، پھر پلٹ کر ڈرائیور کو دیکھتے ہوئے بہت سرد لہجے میں بولی، سن لیا تم نے؟ جی۔ ڈرائیور کا جی نہ سمجھنے والا تھا۔ تم نے فائقہ کو اس کے باپ کے گھر چھوڑا تھا؟ انہوں نے ہنوز اسی انداز میں کہا تو اس بار وہ حیران ہوا۔ جی ہاں، تم نے فائقہ کو اس کے باپ کے گھر چھوڑا تھا۔ وہ اپنی بات دہرا کر پوچھنے لگی، کہاں چھوڑا تھا؟ ان کے باپ کے گھر۔ ڈرائیور اب سمجھ کر اور خائف ہو کر بولا تھا، ہاں اور تم بھی سن لو۔ وہ ملازمت سے مخاطب ہوئی، فائقہ تم سے اپنے باپ کے گھر جانے کا کہہ کر گئی تھی، سمجھ رہی ہو نا؟ جی۔ ملازمہ کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی، کوئی بھی پوچھے تم دونوں کو یہی کہنا ہے؟ اگر کہیں غلطی سے بھی کوئی اور بات منہ سے نکلی تو سب سے پہلے پولیس تم دونوں کو پکڑے گی، کیونکہ میں تو گھر پر تھی نہیں اور میں نے تمہیں بچانے کے لیے ہی ان کے گھر والوں سے جھوٹ بولا ہے، سمجھے؟ بیگم آفندی نے پولیس کا نام لے کر دونوں کو ڈرا دیا تھا۔ بیگم صاحبہ، ہمارا کوئی قصور نہیں جی۔ ملازمہ رونے لگی، میں جانتی ہوں، جبھی تو تمہیں بچا رہی ہوں، ورنہ میں خود تمہیں پولیس کے حوالے کر دیتی۔ اور یہ رونا دھونا بند کرو، ابھی ان کے گھر سے کوئی آ جائے گا اور تمہیں کسی کے سامنے کمزور نہیں پڑنا، جاؤ اپنا کام کرو۔ وہ ان دونوں کو بھیج کر فائقہ کے کمرے میں آ گئیں، جہاں کسی افراتفری کا کوئی نشان نہیں تھا، ہر شے جوں کی توں موجود تھی۔ وہاں کا جائزہ لیتے ہوئے ان کا ذہن یک لخت بہت پیچھے چلا گیا۔ جب زینب نے گھر چھوڑا تھا تو اس کے کمرے میں بھی ایسی ہی اداسی اور ویرانی تھی جیسے اپنے مکین کے جانے پر افسردہ ہو۔ تو کیا فائقہ بھی؟ ان کے ذہن کو پھر جھٹکا لگا، نہیں، وہ ایسا قدم نہیں اٹھا سکتی، اس نے میرے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اور پھر وہ کہاں جائے گی؟ اپنے باپ کے گھر ہوگی، وہیں سے فون آیا تھا، اس کی وہ بہن ضرور اس نے بہکایا ہوگا۔ فائقہ خود سے نہیں جا سکتی، میں اس کے باپ سے پوچھتی ہوں۔ وہ خود کو تسلیاں دیتی واپس لاؤنج میں آ گئیں اور ریسیور اٹھانے لگی تھی کہ ڈائری پر وہ دوسرا نمبر جہاں فائقہ نے رنگ کیا تھا دیکھ کر پھر سے سوچتے ہوئے پہلے وہی نمبر ڈائل کیا اور کچھ دیر بعد دوسری طرف کی ٹیون سنتی رہیں، پھر کریڈل پر ہاتھ رکھا تھا کہ بیل بج اٹھی۔ ہیلو، انہوں نے کریڈل سے ہاتھ ہٹا کر ہیلو کہا تو دوسری طرف فائقہ کے ابو تھے۔ السلام علیکم بیگم صاحبہ، میں اعزاز احمد بات کر رہا ہوں۔ جی، میں آپ ہی کے فون کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ فوراً ذہن سے ہر خیال جھٹک کر ادھر متوجہ ہو گئیں۔
جی میں ابھی آفس سے آیا ہوں تو رابعہ نے مجھے آپ کے فون کا بتایا۔ ابو نے تو وہ کہا تو وہ فوراً بولی، اور فائقہ کا نہیں بتایا؟ بتایا ہے لیکن فائقہ یہاں نہیں آئی۔ آپ نے ڈرائیور سے پوچھا؟ ابو کے پوچھنے پر انہوں نے ایک لہجے کو ہونٹ بھینچے، پھر ضبط سے بولی، دیکھیں اعجاز صاحب، میرے ڈرائیور میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ غلط بیانی کرے۔ دن میں آپ کے ہاں سے فون آیا تھا، اس کے بعد فائقہ ملازمت سے یہ کہہ کر نکلی تھی کہ وہ آپ کے ہاں جا رہی ہے، پھر ڈرائیور نے اسے اپنے آپ کے دروازے پر چھوڑا تھا، اور ابھی جب میں نے آفس سے آ کر فائقہ کی طبیعت معلوم کرنے کے لیے آپ کے ہاں فون کیا تو آپ کی دوسری بیٹی نے بتایا کہ فائقہ وہاں نہیں ہے۔ اب بتائیں وہ آپ کے ہاں نہیں ہے تو کہاں ہے؟ دوسری طرف سے ایک دم خاموشی چھا گئی، پھر کتنی دیر بعد ابو کی ٹوٹی ہوئی آواز آئی تھی، میری بیٹی کہاں چلی گئی؟ آپ اپنے عزیزوں کے ہاں معلوم کریں، ویسے اتنی غیر ذمہ دار تو نہیں ہے وہ۔ بہرحال آپ معلوم کریں، میں بہت پریشان ہو رہی ہوں۔ بیگم آفندی ان کی پریشانی نظر انداز کر گئیں اور اپنی پریشانی جتا کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ ابو کے ہاتھ میں ریسیور کانپ رہا تھا۔ رابعہ نے جلدی سے ریسیور لے کر کریڈل پر رکھا، پھر ان کا بازو تھام کر وہیں چیئر پر بٹھاتے ہوئے پوچھنے لگی، کیا کہہ رہی ہیں میڈم؟ ابو میں بولنے کی سکت نہیں تھی، بس ایک نظر اسے دیکھ کر سر جھکا گئے تو وہ ان کے پیروں کے پاس بیٹھ گئی اور ان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر بولی، پریشان نہیں ہوں ابو، مجھے یقین ہے فائقہ وہیں اپنے گھر میں ہوگی۔ اس کی ساس بہت چالاک عورت ہے، ضرور ان کا مقصد۔ وہ امی کو آتے دیکھ کر خاموش ہو گئی، لیکن اس نے بھی ابھی امی کو نہیں بتایا تھا، صرف اس لیے کہ وہ سنتے ہی رونا دھونا مچا دیتی۔ کیا بات ہے؟ امی نے ابو کو مزمحل دیکھ کر تشویش سے پوچھا تو اس سے پہلے ابو بول پڑے، کچھ نہیں، بس ذرا کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ پھر اس سے بولے، بیٹا ذرا عزام کو فون کرو، کہو اگر فارغ ہے تو یہاں آ جائے، میں اس کے ساتھ ہاں ڈاکٹر کو دکھا دیں۔ امی نے خود ہی ان کی بات پوری کر دی، جبکہ رابعہ سمجھ کر عزام کا نمبر ڈائل کرنے لگی تھی۔ پھر بہت مختصراً انہیں ابو کی طبیعت خرابی کا بتا کر انہیں آنے کا کہہ دیا۔ کیا ہوا؟ نہیں ہے عزام؟ امی اس کی اتنی جلدی فون رکھنے سے یہی سمجھی۔ نہیں، آ رہے ہیں وہ، آپ جب تک کھانا کھا لیں، چلیں اٹھیں، منہ ہاتھ دھوئیں، میں کھانا لاتی ہوں۔ رابعہ زبردستی ابو کو اٹھا کر خود کچن میں چلی گئی اور بہت جلدی کھانا نکال لائی، کیونکہ جانتی تھی کہ عزام فون رکھتے ہی نکل پڑے ہوں گے اور انہیں دیکھ کر پھر ابو نہیں رکیں گے، فوراً ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہو جائیں گے۔ اور چاہ تو وہ بھی رہی تھی کہ ابو کے ساتھ بیگم آفندی کے پاس جائے، لیکن اپنی فوری آپے سے باہر ہونے والی عادت سے واقف تھی، اس لیے خود پر جبر کر رہی تھی کہ نہ کہیں اس کے غصے سے بات خراب نہ ہو جائے، جبکہ اس کا ذہن مسلسل اس بات میں الجھا ہوا تھا کہ آخر بیگم آفندی کا مقصد کیا ہے، فائقہ کے ذریعے وہ ان سے کیا چاہتی ہیں۔ گویا کہ یقین تھا کہ فائقہ انہی کے پاس ہے، اور ابو کو بھی تسلی دیے جا رہی تھی۔ تقریباً 15 منٹ بعد عزام آئے تو انہیں دیکھتے ہی ابو نے کھانے سے ہاتھ روک لیا۔ آپ کھانا کھا لیں پھوپھا جان، عزام نے ان کے اٹھنے پر کہا۔ نہیں میاں چلو، ابو کے حلق سے نوالے کہاں اتر رہے تھے؟ کیا طبیعت خراب ہے؟ میرا مطلب ہے کون سے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے؟ عزام نے پوچھتے ہوئے یوں ہی رابعہ کو دیکھا تو وہ امی کی موجودگی کے باعث آنکھوں سے انہیں خاموشی کا اشارہ کرتے ہوئے بولی، ابو کو معلوم ہے۔ عزام اس کے اشارے سے قدر چھٹکے تھے کہ ادھر امی پوچھنے لگیں، میں بھی چلوں؟ تم کہاں جاؤ گی؟ میں بس دوا لے کر آتا ہوں، چلو میاں۔ ابو نے کچھ ناراضی سے امی کو ٹوکا اور عزام کا بازو تھام کر باہر نکل آئے تھے۔ فائقہ کے ہاں چلو، ابو نے گاڑی میں بیٹھتے ہی کہا، اور پھر عزام کو ساری بات بتاتے ہوئے وہ بہت مدہوش تھے۔ عزام اپنی جگہ حیران پریشان ہونے کے ساتھ دن میں فائقہ کے ساتھ فون پر ہونے والی باتیں سوچنے لگے تھے، اور اس کی آخری بات، میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میں جس راستے پر قدم رکھوں اس میں میرے لیے آسانیاں اور بہتری ہو، اللہ کرے۔ ان کے دل سے بے اختیار دعا کی، پھر ایک دم چونک کر ابو کو دیکھا جو سر تھامے بیٹھے تھے۔ انہیں بہت دکھ ہوا تھا لیکن تسلی دینے کی ہمت نہیں ہوئی، جبکہ بقول رابعہ فائقہ بھی کہ وہ پیدا ہی دوسروں کی راہ دلداری کے لیے ہوئی ہے، اور ایسا تو تھا، لیکن کبھی انسان واقعی بے بس ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد جب انہوں نے آفندی ہاؤس کے گیٹ پر گاڑی روکی تو اب ابو نے انہیں یوں دیکھا جیسے پوچھ رہے ہوں کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں اور وہ کیا کہتے۔ خاموشی سے اتر گئے اور ابو کے اترنے کر آنے تک چوکیدار کو اندر بھیج چکے تھے۔ پھر چوکیدار قدرے تاخیر سے آیا تھا اور کچھ کہے بغیر گیٹ کھول دیا تو ابو ان کے ساتھ اندر چلے آئے۔ بیگم آفندی لاؤنج میں موجود تھیں۔ السلام علیکم، ابو نے سلام کیا
تو بیگم آفندی جواب دیے بغیر پوچھنے لگیں، کچھ پتہ چلا؟ ابو نفی میں سر ہلا کر عزام کو دیکھنے لگے تو انہوں نے پہلے انہیں بٹھایا، پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر بیگم آفندی سے پوچھنے لگے، میڈم، فائقہ نے یہاں سے نکلتے ہوئے آپ سے اجازت تو لی ہوگی یا بتایا ہوگا کہ وہ کہاں جا رہی ہے؟ نہیں، میں آفس میں تھی اور اس نے مجھے فون بھی نہیں کیا، البتہ ایک فون اس نے کیا تھا اور وہ میں نہیں جانتی یہ کس کا نمبر ہے۔ بیگم آفندی نے ہاتھ بڑھا کر ڈائری اٹھا لی اور نمبر دہرایا تو عزام کو اپنا دل ٹوٹتا محسوس ہوا، لیکن بہت سنبھل کر بولے، جی یہ میرے آفس کا نمبر ہے۔ مجھے شبہ ہو رہا تھا۔ بیگم آفندی نے ڈائری واپس رکھتے ہوئے کہا، پھر مشکوک نظروں سے انہیں دیکھ کر پوچھنے لگیں، کیوں فون کیا تھا اس نے تمہیں؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، شاید اکیلے میں گھبرا رہی تھی۔ عزام کے لیے یہ صورتحال نہ صرف غیر متوقع بلکہ انتہائی پریشان کن تھی کہ جہاں سے دامن بچاتے آئے تھے وہیں الجھ رہا تھا۔ ہاں، گھبراتی تو تھی، اور اسی لیے میں نے ڈرائیور کی ڈیوٹی گھر پر لگا دی تھی کہ وہ جب چاہے اپنے ماں باپ کے گھر یا شاپنگ وغیرہ کے لیے آ جا سکتی ہے۔ بیگم آفندی نے کہا تو ابو عاجزی سے بولے، لیکن وہ گھر نہیں آئی، تم سے کیا باتیں کی تھی اس نے؟ اپنے کہیں جانے کا بتایا تھا؟ بیگم آفندی ابو کی بات یکسر نظر انداز کر گئیں۔ عزام جھوٹ نہیں بول سکتے تھے اور پہلی بار احساس ہوا کہ کبھی کبھی سچ بولنے میں کتنی رسوائی ہوتی ہے۔ ایک عمر کی ریاضت داؤ پر لگ جاتی ہے۔ کسی جگہ کا نام نہیں لیا تھا اس نے، بس یہ کہا تھا کہ میں جا رہی ہوں۔ میرے پوچھنے پر بولی تھی، جہاں اللہ لے جائے گا۔ وہ نظریں جھکائے رک رک کر بول رہے تھے، بہت ڈسٹرب لگ رہی تھی، پھر میرے تسلی دینے اور سمجھانے پر نارمل ہو گئی تھی، یا ہو سکتا ہے مجھے ایسا لگا ہو، لیکن یہ میں نے گمان بھی نہیں کیا کہ وہ کہیں اور جانے کا سوچ بھی سکتی ہے۔ سنا آپ نے اعزاز صاحب؟ بیگم آفندی ان کی پوری بات سن کر ابو سے مخاطب ہوئیں، فائقہ مجھے اور آپ کو نہیں، اپنے کزن کو بتا کر گئی ہے، اور یہ بھی ضرور بتایا ہوگا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ نہیں، عزام نے پریشان ہو کر انہیں دیکھا، لیکن بیگم آفندی اب کہاں سے کچھ اور سننے والی تھیں اور ماننے والی تھیں۔ مزید تیز ہو کر کہنے لگیں، اعزاز صاحب، میں فائقہ کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں، وہ بہت اچھی سلجھی ہوئی لڑکی ہے، خود سے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی، ضرور اسے بہکایا گیا ہے، اور بہکانے والا غیر نہیں، اپنے ہی ہو سکتے ہیں۔ ان کا اشارہ عزام کی طرف تھا۔ ابو بھی سمجھ رہے تھے، اور عزام کے لیے الزام جس قدر شرمناک تھا، امی اسی قدر وہ بے بس ہو گئے تھے کہ سچ کے بعد اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ بہرحال مجھے ہر حال میں فائقہ چاہیے، کیونکہ وہ میرے شہری کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ میں یہ خوشی اپنے گھر میں دیکھنا چاہتی ہوں، اور کچھ دنوں کی بات ہے، اس کے بعد تو فائقہ کو آپ کے پاس ہی جانا ہے۔ ظاہر ہے جوان لڑکی ہے، ایک بچے کے سہارے تو زندگی نہیں گزار سکتی۔ بیگم آفندی یقین سے فائقہ کا مطالبہ کر کے کہہ جا رہی تھی۔ ابو نے پہلے عزام کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا، پھر بہت سنبھل کر کہنے لگے، بیگم صاحبہ، فائقہ کے بارے میں آپ کا یہ خیال صحیح ہے کہ وہ بہت اچھی سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔ اس کے ساتھ آپ یہ بھی یقین کر لیں کہ اسے کوئی نہیں بہکا سکتا۔ وہ کبھی غلط فیصلے ضرور کر لیتی ہے، لیکن پھر انہیں نبھانا بھی جانتی ہے۔ مجھے کبھی کسی مقام پر اس نے مایوس نہیں کیا۔ اس گھر میں ضروری نہیں کہ اس نے صرف سکھ ہی پائے ہوں، دکھ بھی ضرور جھیلے ہوں گے، لیکن اس نے کبھی مجھ سے شکایت نہیں کی، کیونکہ وہ اپنے حصے کے دکھ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتی۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ بیگم آفندی کی پیشانی پر بے شمار لکیریں کھنچ گئی تھیں۔ مجھے کچھ نہیں کہنا، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کہاں ہے۔ اگر آپ سے لڑ جھگڑ کر بھی یہاں سے نکلی ہے تو میرے گھر کیوں نہیں پہنچی؟ اب وہ حیثیتوں کا فرق بھلا کر باقاعدہ ان کے مقابل ڈٹ گئے تھے۔ آپ اپنے ڈرائیور کو بلائیں جو کہتا ہے کہ اس نے فائقہ کو میرے دروازے پر چھوڑا تھا۔ آپ کا مطلب ہے وہ جھوٹ بولتا ہے؟ اعزاز صاحب، اس میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ میری بہو کو کہیں ادھر ادھر اتار دے۔ بیگم آفندی تل ملا کر بولیں، پھر وہیں سے رشید کو پکار لیا تو وہ بھاگا آیا۔ جی بیگم صاحبہ، ڈرائیور کو بھیجو ادھر، وہ اس سے کہہ کر پھر ابو سے بولیں، آپ کا یہ کہنا غلط ہے کہ فائقہ مجھ سے لڑ جھگڑ کے جا سکتی ہے۔ میں کیا آپ کو مڈل کلاس کی جھگڑالو عورت نظر آتی ہوں؟ او نو، میں مڈل کلاس ہو یا اپر کلاس، پرابلمز ہر جگہ ہوتی ہیں۔ ابو اب انہیں اہمیت دینے کو تیار نہیں تھے۔ ہاں، لیکن ہمارے ہاں جھگڑے نہیں ہوتے، بیگم آفندی نے نخوت سے کہا۔ تبھی رشید ڈرائیور کو ساتھ لے کر آ گیا۔ تم جاؤ، بیگم آفندی رشید کو بھیج کر ڈرائیور سے بولیں، بتاؤ انہیں تم نے فائقہ کو کہاں چھوڑا تھا؟ جی ان کے گھر، ڈرائیور نے کہا تو ابو ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جھوٹ بولتے ہو تم، میں تمہارے خلاف رپورٹ لکھوا دوں گا۔ اگر تم نے غلط بیانی کی تو سچ بتاؤ، میری بیٹی کہاں ہے؟ میں سچ کہہ رہا ہوں صاحب، جھوٹ کیوں بولوں گا؟
سالوں سے اس گھر کی نوکری کر رہا ہوں، نوکر ہوں صاحب، حکم مانتا ہوں، میری جرت نہیں سوال کرنے کی۔ چھوٹی بیوی نے حکم دیا، گھر چھوڑ آؤ۔ میں چھوڑ آیا۔ ڈرائیور کی پشت پر بیگم آفندی کا ہاتھ تھا۔ جب وہ روانی سے بول رہا تھا۔ ابو کچھ دیر اسے دیکھتے رہے، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بیگم آفندی سے بولے، نہیں بیگم صاحبہ، میرا ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا کہ فائقہ میرے دروازے تک آ کر کہیں اور جا سکتی ہے، اور کہیں اور جانے کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ خوف زدہ تھی؟ اور اگر تھی تو کیوں؟ کس بات سے؟ یہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس خوف سے اسے آپ کے گھر میں داخل ہونے نہیں دیا۔ بیگم آفندی نے دھڑلے سے کہا تو ابو عاجز سے ہو کر عزام کو دیکھنے لگے۔ میرا خیال ہے ہمیں اس بحث میں پڑنے کے بجائے اسے ڈھونڈنے کی فکر کرنی چاہیے، عزام نے کہا تو بیگم آفندی پھر انہیں مشکوک نظروں سے دیکھنے لگیں، جس سے وہ جذبس ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ چلیں پھوپھا جان؟ کہاں؟ ابو نے بے بسی سے پوچھا۔ گھر؟ یہاں بیٹھ کر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، گھر جا کر کیا کر لوگے؟ بیگم آفندی نے چپتے ہوئے لہجے میں ٹوکا، لیکن انہوں نے یکسر نظر انداز کر کے ابو کا بازو تھام لیا اور دروازے کی طرف بڑھے تو بیگم آفندی فوراً بولی، اعزاز صاحب، میں آرام سے نہیں بیٹھوں گی، فائقہ جہاں کہیں بھی ہوگی میں اسے ڈھونڈ نکالوں گی۔ ابو ان کے بولنے پر رکے تھے، پھر پلٹ کر دیکھے بغیر عزام کے ساتھ باہر نکل کر آئے تو بچوں کی طرح رونے لگے تھے۔ پھوپھا جان پلیز حوصلہ کریں، فائقہ کہیں نہیں جا سکتی۔ عزام مزید پریشان ہو گئے۔ چلی تو گئی ہے۔ ابو پھر بہت نڈھال ہو گئے تھے۔ عزام نے بمشکل انہیں گاڑی میں بٹھایا اور تمام راستہ فائقہ کی طرف سے اطمینان دلانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اب ابو جب تک فائقہ کو دیکھ نہ لیتے کیسے اطمینان کر سکتے تھے؟